بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الوارث الکریم۔ یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ پاک شان منزہ اور شان مشبہ میں جلوہ گر ہے، جیسا کہ کلمہ طیبہ سے ظاہر ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت مرشد جلال سے کھلتی اور کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت مرشد جمال سے کھلتی ہے۔ اقرار وحدانیت اور تصدیق رسالت بنیادی چیزیں ہیں جن پر عقیدہ کا انحصار ہے۔ الا اللہ وحدانیت و معرفت کا کلمہ ہے۔ یہ جس کو بتاتے ہیں وہ واجب الوجود ہے، جس سے موجودات وجود میں آئے ہیں۔ وہی رب ہے جو فاعل حقیقی ہے، وہی انسان کا رب ہے۔ آیت الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روحوں نے بلا کہہ کر اقرار کیا۔ یہ وہ پہلی گفتگو ہے جو بسلسلہ ربوبیت ہوئی۔ اللہ پاک نے اپنے موجود نظام و کلام سے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق فرمایا۔ اللہ پاک کا ایک نام المومن ہے جس کے مظاہر ہیں۔ اللہ پاک کا ایک نام ہادی ہے جس کے مظاہر ہیں۔ اللہ پاک نے مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، ان میں سے جن پر نور کی تجلی ہوئی وہ ہدایت پایا، اور ان میں جن پر نور کی تجلی نہیں ہوئی وہ گمراہ ہوا۔ آیت قرآنی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور، یعنی اللہ پاک مومنوں کا ولی ہے، وہ ان کو اندھیرے سے نکال کر نور میں لاتا ہے۔ آیت قرآنی یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یعنی اللہ پاک جس کو ہدایت دینا چاہتا اپنے نور کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ وہی ہادی حقیقی ہے، اس کے ماتحت ہادیان حق ہیں۔ ازل سے ہادیان حق کی تقرری ہو گئی تھی۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت طلب کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان کا راستہ ہدایت فرما جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ انعام یافتہ لوگوں میں انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین ہیں۔ انہی لوگوں کے پیروکار ہوئے امام الانبیاء حضور پرنور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے آپ پر ایمان لایا و آپ کی آل سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ پاک ہادی ہے اور وہ مضل بھی ہے۔ وہ جن کو ہدایت دے ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جن کو گمراہ کر دے ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اس نے کائنات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اول انسان کامل حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آپ کی روح بھی روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ بجز انسان کامل کے اللہ پاک کی ذات اور صفات کہیں اور تلاش نہ کی جائے۔ حضور وارث العرش پنجتن پاک سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ لباس بصری میں تشریف لائے۔ اس لحاظ سے آپ کی صورت بصری، آپ سید، وارث اور فقیر و پیر کی حیثیت سے زندگی بسر کی۔ آپ کی بصری زندگی کا زمانہ 86 سال تھا۔ آپ حضرت مولا علی علیہ السلام اور حضرت سیدہ بی بی فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ کی نسل پاک میں تشریف لائے۔ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولایت حضرت مولا علی علیہ السلام کو عطا کیا اور اپنی فقیری حضرت سیدہ بی بی فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ کو عطا کیا۔ اولاد علی و فاطمہ میں حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے۔ انہی کی نسل میں سادات ہوئے۔ ائمہ سادات جو بھی ہیں وہ سب حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل میں ہوئے ہیں۔
حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی تمام قربانی کا سرنامہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت تمام شہادت کا سرنامہ ہے۔ دنیا انسانیت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور قربانی بے نظیر ہے۔ حضرت سرکار وارث پاک اولاد حسین ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت امام علیہ السلام نے ایک رضائے معشوق کے لیے تمام خاندان کو میدان کربلا میں شہید کرا دیا، کوئی کیا سمجھ سکتا ہے رمز عاشق و معشوق کو۔ اور فرمایا فقیری بی بی فاطمہ سے ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ فیض جاری کیا اور فرمایا ہم کو فقیری ہماری دادی جان سے ملی ہے، اور فرمایا علی ہمارے وارث اور ہم علی کے وارث ہیں۔ سید وارث علی جس ذات کو بتاتے ہیں وہ اسم بامسمہ ہے، اور وہ ذات محمود صفات ہستی ہے۔ آپ نادرہ اوصاف عشق و فخر سے موصوف ہے۔ آپ کا شمار نادر الوجود ہستیوں میں ہوتا۔ آپ نے اہل بیت رسول کے مذہب و طریقوں کو اپنی زبان و سیرے سے فروغ دینے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تسلیم رضا اہل بیت کے گھر کی چیز ہے، اور فرمایا تسلیم رضا کا مرتبہ بی بی فاطمہ نے اپنے بابا جان سے پایا، اور حضرات حسنین کریمین کی وراثت سے جس کا جس قدر حصہ ہے وہ اس کو ملتا ہے۔ حضرات پنجتن پاک کا فیض حضور وارث پاک کے واسطے سے جاری و ساری ہے۔ یہ نہ بند ہوا ہے اور نہ کبھی بند ہو سکتا ہے۔ آپ کی جلوہ گری سے کوئی زمانہ خالی نہیں۔ آپ کا فیض بیعت اور احرام پوشی کی صورت میں جاری اور ساری ہے۔ آپ پنجتن پاک سے بطریق باطنی فیض حاصل کیا۔ آپ کے فقراء احرام پوش آپ سے بطریق باطنی فیض حاصل کیا ہے۔ آپ سے عقیدت ہے تو فیض کا دروازہ کھلتا ہے۔ آپ نے کروڑوں مسلمان، لاکھوں ہندو، ہزاروں یہودی، عیسائی، پارسی، سکھ وغیرہ کو مرید کیا، اور آپ نے قوم جن کو بھی کثیر تعداد میں مرید کیا۔ ان میں سے کچھ کو آپ نے اپنا نسبتی لباس عطا کیا اور تصدیق کی دولت بھی عطا کیا ہے۔ انہی کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ ہاتھ و ہاتھ دو نہیں ہیں، اور فرمایا یہ ہاتھ و ہاتھ ایک ہی ہے۔ ان ارشادات سے ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے فقراء احرام پوش کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ آپ کے اہل نسبت فقراء اور آپ کے درمیان اتحادی معاملہ ارشاد ہذا سے آیا ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فقراء اور مریدین کو اذکار و اشغال کی تعلیم فرمائی ہے، اور اپنی نظر سے ادنا شخص کو اعلیٰ مرتبہ تک پہنچایا ہے۔ آپ نے بعض کو اپنی برزخ بھی عطا کی ہے، اور بعض کو تصور کے قواعد بھی سمجھائے ہیں۔ حضرت فیض شاہ خادم خاص نے عرض کیا کہ مجھ کو بھی تصور کا حکم ہو۔ آپ نے فرمایا ہر وقت قلب کے اندر محبوب کی صورت دیکھنے کی کوشش کرو، اگر محبت ہے تو برزخ قائم ہو جائے گی۔ خلاصۃ السلوک میں حضرت شہداء میاں وارثی نے لکھا ہے کہ صوفیہ نے تصور کے قواعد مختلف طور پر ارقام فرمائے ہیں، انہی میں سے ایک طریقہ اختیار کرے، لیکن آسان اور مفید طریقہ ایک یہ ہے کہ جملہ تعلقات عالم سے قلب کو صاف کرے اور یکسوئی اور جمعیت خاطر کے ساتھ صورت سیک کا خیال کرے، اور جب صورت سے شیخ مستحکم طور سے خیال میں آ جائے تو فوراً میں خیال کے اپنے قلب کی جانب متوجہ ہو اور چشم دل سے جمال مرشد کا نظارہ کرے۔ اگر طلب صادق اور شوق کامل ہے تو اس طریقے سے جلد طالب کو تصور کرنے میں کامیابی ہوگی، کیونکہ یہ طریقہ اکثر خطرات کو روکتا ہے، اور بہتر ہوگا کہ تصور کرنے میں آنکھیں بند نہ کی جائیں۔ اگر اس میں کوئی دشواری ہے تو اس قدر کہ قلب کی جانب متوجہ ہو اور چشم دل سے برزخ شیخ کا نظارہ کرے۔ اگر طالب شوق و محبت کے ساتھ
صحیح اور کوشش کرے گا تو امید ہے کہ بہت جلد صورت شیخ کا تصور قائم ہونے لگے گا۔ طریقہ وارثیہ کے بانی حضور انور وارث پاک ہیں۔ آپ نے اپنے طریقے کی بقا کے لیے اور خلق اللہ کی ہدایت کے لیے اپنی مخصوص یادگاروں میں اپنا نسبتی لباس اور اپنے ارشادات کو ہمارے درمیان چھوڑا ہے۔ ان سے عقیدت رکھنے سے باب فیض کھلتا ہے۔ حضور انور وارث پاک چھلا بند، لنگوٹ بند، احرام پوش فقیر ہے۔ انہی نوعیت سے آپ کی جلوہ گری جا بجا ہوئی ہے۔ جس خوش نصیب کو آپ اپنے جلوے کا جہاں مشاہدہ کرایا ہے، پہلے وہاں کا تصور کیا جائے، اور جس نشست نور، رنگ اور نقشہ کے ساتھ مشاہدہ کرایا ہے، اسی طرح سے ان کو اپنے خیال میں اتارا جائے اور منظر کشی میں گم و فنا ہو جائے۔ برزخ کی تلاوت اور حفظ میں مشغول رہے۔ اس میں کامیابی جب مل جائے تو دور پر دور کرتا رہے۔ یقیناً فیض بقدر ذوق و شوق ملتا رہے گا۔ صورت عالم ناسوت فنا پذیر ہے اور صورت ملکوت فنا سے محفوظ ہے، اور اصل صورت ناسوت ہے۔ انسان میں ناسوتی اور ملکوتی مادہ کا اجتماع ہے، یعنی جسم اور روح، مگر اصل انسان لطیف ہے۔ اگر محبت جسم کا اثر روح پر غالب ہوتا ہے، اگر صحبت جسم کا اثر روح پر غالب ہوتا ہے تو روح بھی بوجہ مغلوب ہونے کے مثل جسم کے کثیف ہو جاتی ہے، جس کی اصلاح کے واسطے حضور حضرات صوفیہ نے اذکار و اشغال تجویز فرمائے ہیں۔ مرشد کامل کی رہبری اور دستگیری ضروری ہے، اس لیے مرشد کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ مرید کی کامیابی مرشد کی مرید کے کامیاب پیر کی عنایت پر موقوف ہے۔ مرشد کی توجہ ضروری ہے۔ جس قوت کے ساتھ مرشد توجہ دیتا ہے، اسی قدر مرید کی ترقی مدارج میں آسانی ہوا کرتی ہے۔ جب سانس باہر آئے تو دل کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہے اور خیال کرے کہ ما سوائے خدا جملہ موجودات کی محبت کو اپنے دل سے باہر نکالتا ہوں، اور جب سانس اندر جائے تو کلمہ الا اللہ کہے اور سمجھے کہ محبت الہی کو اپنے دل میں ثابت کرتا ہوں۔ لیکن بہت آسان اور حل مراحل سلوک کے واسطے مفید طریقہ یہ ہے کہ بے حرکت زبان اور بغیر امداد لب برزخ شیخ کے ساتھ آہستہ آہستہ اسم اللہ ہر سانس میں دل کی زبان سے کہے۔ ذاکر کو لازم ہے کہ ذکر پاس انفاس کو کامل کرے، اور کمال اس کا یہ ہے کہ ذکر کرنے میں قلب ذاکر کو خاص لطف حاصل ہو اور شوق میں ترقی ہو۔ بغیر ارادہ اور کوشش ہر وقت اور ہر حالت میں دم ذاکر رہے۔ آپ کی طلب صادق اور آپ کا شوق کامل ہے تو آپ کو کامیابی کے واسطے صرف تصور شیخ اور سلطان الاذکار کافی ہے۔ دل مدور کی جانب متوجہ رہتے ہوئے شغل تصور میں مشغول ہو اور روشنی کو قلب مدور کے اندر دیکھتا رہے، اور صورت کا تصور اس طرح سے کرے کہ انگوٹھے کے چھلا کو چشم خیال سے دیکھے، پھر احرام شریف کی وضاحت اور رنگ کا ملاحظہ کرتا رہے اور نور کی طرف متوجہ ہو جائے، اور دل مدور کے اندر محبوب کی صورت نورانی کو پیش نظر رکھے۔ دل مدور دونوں ابروؤں کے درمیان واقع ہے۔ تصور میں سدا رہتا ہے اوگھٹ قد بالا رخ زیبا کسی کا۔ طالب مرشد کی برزخ جہاں متجلی ہوئی ہے اسی کو پیش نظر رکھے، اور اس منظر کشی میں فنا و گم ہو دیگر صورت کی طرف سے رخ پھیر کر برزخ مرشد کی
طرف متوجہ رہے۔ واسی خواہ مرید ہو یا فقیر ہو، وہ صورت پرستی اور حسن پرستی کو پسند کرتا ہے۔ مجازی صورت سے حقیقی صورت تک رسائی ہو سکتی ہے۔ مجازی حسن سے حقیقی حسن تک رسائی ہو سکتی ہے۔ عشق مجازی عشق حقیقی کا زینہ ہے۔ صد کتاب و صد ورق در نار کن، روئے تو جانب دلدار کن، یعنی سینکڑوں کتابوں اور سینکڑوں ورقوں کو آگ میں ڈال دے اور اپنا رخ دلدار کی جانب کر لے۔ تصور کے لیے ایک تصویر چاہیے اور تصویر محبوب ہونی چاہیے۔ سامنے روئے یار ہو، سجدے میں ہو سرے نیاز، یوں ہی حریم ناز میں آٹھوں پہر نماز ہو۔ سجدہ وہی سجدہ ہے، سر وہی سرفراز ہے، یار کے پائے ناز پر جس کی ادا نماز ہو۔ بے دم نماز عشق یہی ہے خدا گواہ، ہر دم تصور رخ جانان چاہیے۔ یار کے پائے ناز پر سجدے ہے اور جبین شوق، میری یہی نماز ہے میں ہوں اسی نماز میں۔ اس قدر مشق تصور ہو میری آنکھوں کو، نظر آئے نہ کچھ یار کی صورت کے سوا۔ صورت میں میری اپنا نقشہ جما رہا ہے، خود ہو رہا ہے ظاہر مجھ کو چھپا رہا ہے۔ حسن یار کو دیکھنے کے لیے دل کو آئینہ بنائے، وہ اس قدر صاف اور شفاف ہو کہ اس میں یار کا حسن دکھائی دے۔ یار کی یاری سے سروکار رکھے اور محبوبات دنیا اور مرغوبات نفس سے باز رہے۔ طریقہ وارثیہ طریقہ ایسی بھی ہے، اس طریقے میں ظاہری صحبت کی ضرورت نہیں ہے، مرشد باطنی کی محبت دل میں رچی بسی ہونی چاہیے۔ طالب اپنے دل و نظر میں برزخ مرشد کو بسائے۔ دل میں جلوہ گری کی سمائی ہے، دل میں عشق کی آگ لگی ہے تو ماسوائے محبوب سب جل جاتے ہیں۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا، عشق ایک بے نظیر معشوق اور محبوب کی محبت کے اثرات اس میں کیمیا کا اثر رکھتے ہیں۔ اور فرمایا، خیال میں صورت معشوق نقش کرنا چاہیے، جو صورت نقش ہو گئی وہی بعد مرگ بھی قائم رہے گی، بلکہ اسی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اور عاشق وہی ہے جو ذات معشوق میں فنا ہو جائے۔ عشق میں اول فنا ہے اور آخر بھی فنا ہے۔ موت برحق ہے جو عام ہے، موت خاص وہ ہے جس میں خواہشات نفس پامال ہو جاتی ہیں اور دل کو وہ زندگی مل جاتی ہے۔ موتو قبل ان تموتو، یعنی مرو مرنے سے پہلے۔ حضرت بیشدم شاہ نے یہ کہا ہے، اگر شوق شہادت ہو تو پھر تیار ہو بے دم کی شرط جان نثاری ہے کفن بدوش ہو جانا۔ اللہ اللہ میرا شوق شہادت بے دم، ان کی سرکار میں لایا ہے کفن پوش مجھے۔ حضرت اوغا شاہ وارثی نے یہ کہا ہے، روکے کام کامنا اندری راکھے ساتھ، سندر کے تب درشن کرے نہیں تو ہے اپرادھ۔ اوگھر جوگی وہی بنے باندھے وہی لنگوٹ، تجے کٹم کی مامتا اور دھووے من کی کھوٹ۔ کایا کی ممتا تجو اور اپنی سدھ بسراؤ، موہن مرلی آن سنائے ایسا دھیان جماؤ۔ جوگی بھوگ وہ کرے جو بن مانگے مل جائے، اوگھر دنیا یوں تجے کہ من میں لوبھ نہ آئے۔ اوگھر جوگ یہی نرالا اپنی سدھ بسراؤ، مایا موہ نہ من میں آوے وارث کے گن گاؤ۔ حضور وارث پاک نے فرمایا، نفس کو ذائقہ موت ہے اور روح کو ذائقہ موت نہیں ہے۔ حق تعالی قرآن میں فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ نہیں فرمایا ہے کہ کلو روح ذائقۃ الموت۔ اور فرمایا کہ مشرب عشق میں نفس کی بیجا خواہش کو پورا کرنا حرام ہے، کیونکہ عشق صادق کی تعریف یہ ہے کہ عاشق روح بلا نفس رہ جائے، اور جب تک اس میں نفس ہے وہ عشق الہی کا مزہ
نہیں چکھ سکتا ہے، اور فرما عاشق کی عبادت یہ ہے کہ اس کی ہر سانس غفلت سے پاک ہو، اور فرما اسباب آرام و آسائش کے جھگڑے میں انسان عہد میثاق کو بھول گیا۔ روز ازل میں عہد میثاق رب اور روحوں کے مابین بسلسلہ ربوبیت ہوا۔ رب کی آواز تھی، رب کی آواز ہے، اور رب کی آواز رہے گی۔ یہی آواز تمام موجودات کی آواز کی اصل ہے۔ وہ روح جو جسم کو اختیار کر کے عہد میثاق کی کو نبھایا ہے، وہی روح آواز رب کو پکڑ کر عالم بالا کی طرف سیر میں مشغول ہوتی ہے۔ جسم کا راستہ خدا تک نہیں جاتا ہے، دل کا راستہ خدا تک جاتا ہے۔ دار فانی ناسوتی عالم ہے، روح ناسوتی جسم کو اختیار کیا ہے۔ یہ جسم مادی ہے۔ جس انسان نے ذرہ برابر خیر کیا اس کو جزا ملے گی، اور جس انسان نے ذرہ برابر شر کیا ہے اس کو سزا ملے گی۔ سزا اور جزا سے پہلے ناسوتی عالم اور آخرت کے عالم کے بیچ عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ میں روح کو برزخی جسم ملا ہے۔ یہ برزخی جسم غیر مادہ ہے۔ عالم برزخ میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے وارثین اور اوصیاء اور ان سب کے پیروکار اور مخالفین کا قیام ہے۔ ناسوتی عالم میں جو موجود ہیں، پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو جائیں گے، اور حشر کے میدان میں سب اکٹھا کر دیے جائیں گے، اور ان سب کا حساب کتاب ہوگا سوائے شہداء کے۔ عالم برزخ میں برزخ کا عذاب برحق ہے، جہنم کا عذاب بھی برحق ہے۔ عمل اچھے ہیں تو اثرات اچھے رہیں گے، عمل برے ہیں تو اثرات برے رہیں گے۔ اس دار فانی دنیا کو چھوڑنے سے پہلے توبہ جس کسی کی قبول ہو گئی وہ کامیاب، اور جس کسی کی توبہ قبول نہیں ہوئی وہ ناکامیاب ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے۔ حضور وارث پاک نے فرمایا، قیامت کے دن ہم اپنے مریدوں کو خدا کے روبرو پیش کریں گے کہ تیرے اتنے بندے نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے، میں شہادت دیتا ہوں وہ رحیم و کریم ہے، یقین ہے کہ وہ ضرور رحم و کرم فرمائے گا۔ ایک مرید نے حضور وارث پاک سے عرض کیا کہ قلب سوز محبت سے گداز ہو، اس کے لیے ایک نظر عنایت کی ضرورت ہے۔ ارشاد ہوا کہ تہجد کے بعد غسل کرو اور عطریات سے معطر ہو کر تصدیق کے ساتھ 1000 مرتبہ یہ درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ برزخ قائم ہو جائے گی، لیکن پھر دنیا کے کام کے نہ رہو گے۔ دنیاوی معاملات میں بھی برزخ شیخ کی امداد سے ہم کو فائدہ حاصل ہوتے ہیں۔ اہل محبت کا تصور بھی بغیر کسی سعی اور کوشش کے یوں قائم ہو جاتا ہے کہ فراق محبوب میں جب وہ زیادہ بے قرار ہوتے ہیں تو صورت محبوب کے خیال سے دل کو تسکین دیتے، اور رفتہ رفتہ صورت متصورہ ایسی قائم ہو جاتی ہے کہ موجودات میں بجز صورت محبوب ان کو دوسری صورت نظر نہیں آتی ہے۔ حضور وارث پاک نے فرمایا، مقصود علی تم نے سنا ہے کہ من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، کہ جس نے یہاں نہیں دیکھا وہ وہاں بھی دید سے محروم رہے گا۔ اور دید کی صحیح تعریف یہ کہ قلب کی آنکھ سے بے حجاب مشاہدہ ہو، کیونکہ ظاہر آنکھ اجزائے جسمانی اور آلات بشری میں شامل ہونے کے لحاظ سے خلق کو دیکھتی ہے، اور باطنی آنکھ چونکہ صفت بصیر سے موصوف ہے جو صفات الہی میں مخصوص صفت ہے، اس لیے وہ انوار حق کو دیکھتی ہے۔ اور انسان جب حقیقت کے رموز معنی کو دیکھتا ہے تب اس کا یقین کامل ہوتا، جو تصدیق کا پہلا زینہ ہے، اور اس کو ودیت بالواسطہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ مرید کی یہ کامیابی پیر کی عنایت پر موقوف ہے۔ دل کے میدان میں صورت علمیہ متجلی ہوتی ہے۔ دل کے اندر دل کی آنکھ سے جو صورت دکھائی جاتی ہے وہ صورت علمیہ، سر کی آنکھ سے مادی صورت دیکھی جاتی ہے۔ جس کی نگاہ میں بصیرت و معرفت کا نور ہے وہ ہر طرف نظارہ حسن و جمال کرتے ہیں۔
جس کی نگاہ میں بصیرت و معرفت کا نور نہیں، وہ نظارہ حسن و جمال نہیں کر سکتے ہیں۔ پیر کی برسک مادی نہیں ہے بلکہ غیر مادی ہے، اس کو مادی والی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ سر کی آنکھ میں بصارت ہے نہ کہ بصیرت ہے، جس کو بصیرت ملے وہی صاحب بصیرت ہیں۔ ہر شخص صاحب بصیرت نہیں ہے، اہل دل کے پاس بصیرت ہے، وہی اہل نظر ہیں۔ جب تک دل مدور کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، اشیاء کی حقیقت کو پہچانا نہیں جا سکتا ہے۔ باطنی علوم مرشد سے حاصل ہوتا ہے، باطنی آنکھ صفت بصیر سے موصوف ہوتی ہے۔ مرشد کے پاس نظری کا علم ہے، یہی علم سینہ ہے جس کی سفینہ میں گنجائش نہیں ہے۔ کتاب میں بے نظری کا علم ہے۔ جب انسان کامل نہیں ہوتا ہے تو علم معرفت سے محروم رہتا ہے۔ خدا کے نور سے حسن و جمال ہے، اس کو دیکھنے کے لیے معرفت و بصیرت کے نور کی ضرورت ہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ زبانی کہنا اور ضرب لگانا اور کسب کرنا اور چیز ہے، بے دیکھے کسی چیز کا خیال محال ہے، دیکھ کر عاشق ہونا ممکن ہے، اور جب کوئی کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اس کی کوئی سانس معشوق کی یاد سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ عاشق کی سانس بلا کسب و ذکر عبادت ہے، عاشق غافل نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ عاشق کی یہی نماز اور یہی روزہ ہے۔ اور علماء ظاہر کا عجب مذہب ہے کہ جو دیکھ کر سجدہ کرے اس کو تو کافر کہتے ہیں، اور جو بے دیکھے سجدہ کرے وہ مومن کہلائے۔ اس کو اندھا پن کہتے ہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ جو دیکھ کر سجدہ کرے وہی مومن ہے۔ رہا یہ کہ کس کو دیکھا، سو یہ نکتہ ہے، بے عنایت مرشد کے غیر ممکن تصدیق اسی کا نام ہے۔ حضور انور وارث پاک تفضل حسین وارثی وکیل اناؤ کے مہمان تھے۔ سہارنپور کے باشندے مولوی عبد المنان صاحب حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ جناب اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں؟ ماویرائے یوم نشور دنیا میں رویت باری تعالیٰ ہو سکتی ہے؟ آپ نے مسکرا کر مولوی صاحب کو دیکھا اور فرمایا کہ آپ کو اس آیت کریمہ کا علم نہیں ہے؟ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، یعنی جو یہاں اندھا ہے وہ وہاں بھی اندھا رہے گا۔ حضور انور نے مولوی صاحب کو کیا دکھایا کہ وہ حالت جوش میں بار بار کہتے جادو بھرے نینا نے مارا۔ اس مدہوشی میں لوگ مولوی صاحب کو دوسرے کمرے میں لے گئے۔ 2 گھنٹے کے بعد جب افاقہ ہوا تو اس بے قراری کا سبب پوچھا۔ موصوف نے کہا برادر میں کیا بتاؤں کہ ان آنکھوں نے کیا دیکھا، اور پھر وہی حالت ہو گئی۔ مولوی صاحب حالت بد میں بار بار کہتے جادو بھرے نینا نے مارا۔ حضور انور نے فرمایا معرفت کسبی چیز نہیں، محض وہ بھی ہے جس کو خدا بند اپنی معرفت دے دے، کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ اور فرمایا سنا آنکھ بند کرنے اور سانس روکنے سے اور حق کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کو خدا چاہتا اپنی معرفت دیتا، یہاں کسب کا کام نہیں ہے۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔